لا تشرک باللہ. کرو مانا کچھ تو سمی ثواب لے لو. زور سے بولو سارے. لا تشرک باللہ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شریک نہ بنا اللہ کے ساتھ سانجی. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. بہت بڑا ظلم. یہ جو ہمارا منبر و محراب کا وارث طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو علماء کہلاتی، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی صحیح رہنمائی کر. اکثر کو تو پتہ ہے، لیکن جب ہماری ضربیں لگتی ہیں نا قرآن کی تو جواب کو نہیں بن پڑتا، تو پھر وہ جان بوجھ کے اپنے لوگوں کو پٹیاں پڑھاتی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت شرک کاری نہیں سکتی. شرک کاری نہیں سکتی، شرک تو یہ امت کاری نہیں سکتی. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے؟ حالانکہ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ میری امت شرک کر نہیں سکتی، وہ اس طرح نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ کو توحید کی سمجھ آ گئی، شرک سے متنفر ہو گئے، مال غنیمت آنے لگا، دولت آنے لگی، پیسے آنے لگے، خوشحالی ہونے لگی. قریظہ، بنو قریظہ شکست کھا گئے، بنو نذیر شکست کھا گئے. بنو نذیر کا سارا رقبہ مسلمانوں کو مل گیا، بنو قریظہ کا سارا رقبہ مسلمانوں کو مل گیا. حنین کے مارکے میں 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت میں جی، اور کلو کے حساب سے سونا کئی کلو فراوانی ہوئی مال کی. تو آپ نے دنیا سے بے رغبتی دلانے کے لیے صحابہ کو کہا تھا مجھے تم سے خطرہ نہیں کہ تمہیں شرک تباہ کر دے گا، مجھے تم سے خطرہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت. یہ وہ حدیث جس کے متعلق کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا امت سے مجھے خطرہ کوئی نہیں، جی میری امت شرک نہیں کر سکتی. یہ مفہوم ہے. سمجھ آئی آپ کو نہیں آئی؟ کہ آپ صحابہ کو آپ کہنے کہ تم سے مجھے یہ خطرہ کوئی نہیں کہ تم شرک کرو گے، توحید اتنی راسخ ہو گئی ہے، توحید اتنی راسخ ہو گئی ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ شیطان تم سے شرک کروائے، خطرہ مجھے یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت کہیں تباہ نہ کر دے. ان کے ہتھے چڑھ گئی حدیث. انہوں نے کہا جی یہ دیکھو جی آپ نے فرمایا تھا مجھے تم سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں. اگر شرک کا خطرہ نہیں تو اپنے آخری وقت میں کیوں کہا تھا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا؟ الا سنو میری امت کے لوگوں، انی انہاکم من ذالک، میں تمہیں اس سے کیا کر کے جا رہا ہوں. جب خطرہ ہی نہیں تھا تو منع کرنے کا کیا مطلب تھا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا. خطرہ نہیں تھا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں وہ بڑی زبردست حدیث ہے، آپ یہاں اسے لکھ لیں، نوٹ کر لیں. سناؤں؟ ہے آپ کی توجہ؟ سناؤں؟ میرے آقا نے فرمایا، ذمہ داری لوں گا حدیث کی، میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے بت پرست نہیں بن جائیں گے. چلیے جی، میری امت کے کچھ قبیلے کیا نہیں بن جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ شرک کا خطرہ کوئی نہیں، ادھر میرے نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ گروہ، کچھ قبیلے بت پرستی شروع نہ کر دیں. یہ زندوں بندوں کے آگے جھکنا، یہ قبروں پر ماتھے ٹیک دینا،
یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضرت علی کو الہ کہنا شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگلے دن میں نے ایک تقریر سنی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل، وہ فرمانے لگے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، بالکل ان کے لفظ دوہرا رہا ہوں، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم علی کی بندگی کرو۔ یہ شرک نہیں ہے جی، پتہ نہیں شرک کس بلا کا نام۔ بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو اس کے سر پہ 2 سینگ اگتے ہیں، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک کر کے آیا ہے۔ شرک کرنے والے کے سر پہ سینگ نہیں اگتے۔